تو انشاءاللہ ابھی جو آپ کے سامنے لیول 3 کا ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ، اس کا جو دوسرا لیسن ہے آج انشاءاللہ جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ ابتدا ہو رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں کیا، بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، مجھے سے ڈرو. تو انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پہلے پارے کو جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے 5 پیجز کے حساب سے، اور پہلے 5 پیجز جو ہم الحمدللہ اور دوسرے 5 پیج ہم کر چکے ہیں. اب ہم جو ہے وہ لیول 3 پہ ہیں، دوسرے 5 پیجز پہ، اور پیج نمبر 6 جو ہے ہمارے زیر مطالعہ ہے. ہم اس کو سمرائز کریں گے. لیول 1 کو جو ہم نے آلریڈی کیا ہے، یہ آیات سورہ بقرہ کی آیات 1 سے 37 تک تھا. اس میں جو مضامین آئے اس میں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ سے جو تھے یہ دونوں مضامین تھے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی، اس میں متقین کی صفات تھیں، کافروں کے لیے ہدایت نہیں، منافقین کے لیے ہدایت نہیں، ان کی صفات بیان کی، کافر کون ہے، منافق کون ہے. پھر ان کی مثال دی گئی آگ کی اور بارش کی مثال سے. پھر قرآن پاک کی عام دعوت دی گئی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی تم کو صورت بنا کے لے آؤ. اور پھر ایک پورے انسانوں کو دیا جو تھی عبادت کی دعوت تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ تم اپنے پورے انسان جو اس میں ہر جو یعنی مومن بھی، منافق بھی اور اس کافر بھی سب شامل تھے، ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا. اس کے بعد جو قرآن کا چیلنج تھا، جیسے میں نے کہا کہ قرآن نے چیلنج دیا کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. پھر فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ ہم نے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو جیسے ایک صورت بنا، پھر اس میں کہا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، پھر ایک صورت. تو یہ جو ہے وہ 40 ہے، اس کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا. اس کے بعد جو چوتھا رکوع تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوا. اس میں فرشتے، ابلیس، اس کے بارے میں جو لاسٹ آیت ہم نے اس میں پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ زمین پہ بھیجا، جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا خلیفہ کے طور پہ. تو یہاں پہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو فرسٹ انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے شیئر کی ان کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، وہ یہی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آج ہم اس دنیا میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے انسان کو یہاں پہ نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے انسان کو ایک آدم علیہ السلام کو ایک رسول کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے بھیجا. پھر اس کے بعد انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت سے زمین کو خالی رکھا، ہمیشہ اپنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، تاکہ انسانیت جو ہدایت پہ قائم رہے. اور اللہ کی آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم امت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس ہے. اس کے بعد جو اگلے مضامین ہیں وہ جیسے کہا کہ پہلے دائیں ہاتھ پہ 5 ہم نے دیے تھے، پھر بائیں ہاتھ پہ 5 لیے. اس میں جو ہمارے سامنے مضامین آئیں گے، اور پیج 6، پیج 7، 8 اور 9 اور 10. اور پیج 6 پہ جو مضامین، اس میں جو آیات مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کی 37 سے لے کے 38 سے لے کے 76 تک اس کی آیات ہمارے سامنے آئیں گی. اس کا پہلا جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس پہ جو عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ پریشان ہوں گے. اس کے بعد دوسری جو مضامین ہے جو آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، وہ 5ویں رکوع سے شروع ہو رہا ہے. اور اس میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدکم فاییا فارہبون. بنی اسرائیل کو ایک دعوت ہے، پوری ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے، کیونکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل، تو انشاءاللہ جو ہے اس قوم موسیٰ کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا. تو انشاءاللہ آج کا یہ ہوگا. تو اس میں جو مضامین آئے ہیں وہ یہ بنی سے پہلے جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ہدایت اور نتیجہ، اس کے بعد بنی اسرائیل کو دعوت، اس کے بعد نیک کام کرو، اس کے بعد جو ہے وہ اس دن سے ڈرو. تو یہ جو ہے وہ تو 4 مضامین ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہدایت ہے، بنی اسرائیل ہے، نیک کام ہے، اور اس دن سے ڈرو یعنی قیامت کے دن سے. ان کا تعارف لیں گے ہم. یہ جیسے میں نے کہا کہ آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 123 تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اس میں ابتدائی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اور اس کے بعد یہ رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 14 تک یہ 10 جو ہے وہ رکوع ہیں جو کہ اس کا ذکر ہے. بہت لمبا ذکر ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں تعارف کے سلسلے میں کہ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا اللہ کا بندہ. جیسے ہم عبداللہ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ایسے ہی اسرائیل ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا. وہ حضرت جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے. حضرت اسحاق سے یعقوب اور پوری بنی اسرائیل کی نسل چلتی ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کو یہ جو تھے یہ فلسطین میں ان کو آباد کیا تھا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا تھا. ان سے جو ایک ہی رسول آیا آخر میں, جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ حضرت یعقوب جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوتے تھے, انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کی اولاد فلسطین میں آباد تھی. پچھلے 4 رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا. اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کے خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے, جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام رخ پھر گیا ہے. موقع موقع پر ان لوگوں کو خطاب کیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے. یہ تفہیم القرآن میں اس کا جو تعارف دیا گیا وہ میں نے آپ سامنے پیش کیا. خلاصے مضامین دیکھیں تو معرف القرآن میں اس طریقے سے ذکر آیا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور بتایا گیا قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے, مگر اس سے نفع صرف مومن ہی اٹھائیں گے. اس کے بعد ان لوگوں کو کہ عذاب شدید کا ذکر, ان لوگوں کے لیے عذاب شدید کا ذکر کیا جو ایمان نہیں لائے, اور ایک طبقہ کھلے کافر اور منکرین کا تھا, دوسرا منافقین کا. دونوں کے ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد مومنین, مشرکین, منافقین تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ کی عبادت کی تاکید کی گئی, اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کیا گیا, یعنی کہ اور سب کو دعوت دی گئی. پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی, تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو. پھر کفار کی 2 جماعتیں جن کا اوپر ذکر آیا, کھلے کافر اور منافق, ان دونوں میں سے دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادا کے رسول کی پیروی کرتے تھے, کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا. عام طور پر انہیں ان پڑھ امی کہتے تھے, جیسے عام اہل مکہ. اسی لیے قرآن پاک میں ان کو امیین کہا گیا ہے. تو یعنی کہ اس میں جو کافر بھی تھے 2 قسم تھے. ایک جو جن کو کتاب دی گئی تھی, جو بالکل جن کو صرف مشرک تھے اور اپنے والدہ کی جو رسم. دوسرے لوگ جو تھے جو انبیاء اسلام کے, یعنی پہلے جو تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امیین تھے, یعنی کہ ان پڑھ لوگ تھے. اور دوسرے جو وہ لوگ تھے جو انبیاء اسلام پر ایمان لائے اور پہلی کتابیں تورات, انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا, یہ لکھے پڑھے لوگ تھے. جس میں جو ہے وہ عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے. ان میں سے بعض موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں, ان کو یہود کہا تھا. اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو وصیت نبی نہیں مانتے تھے, ان کو نصارہ کہتے تھے. ان دونوں کو قرآن پہ اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے. یہ پڑھے لکھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے. ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی. یہ راستے میں آ جائیں تو دوسرے لوگوں سے کہ یہ راستے پہ آ جائیں تو دوسرے لوگوں کے مسلمانوں ہونے کی توقع زیادہ تھی. مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی اکثریت تھی. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کتابوں میں نشانیاں تھیں اس میں یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جب وہ انشاءاللہ مدینہ منورہ میں جو آخری رسول آئے گا تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو جو مدینہ منورہ میں ہی جو ہے وہ اس میں مقیم کیا. سورہ بقرہ کیونکہ مدنی صورت ہے اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بارے میں اہل کتاب کی خصوصیات کا اہتمام سے خطاب کیا گیا ہے. آگے ہم تعارف لیتے ہیں. پہلے انسان جس کی تخلیق کی گئی اور ہدایت دی گئی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی. یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے. اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا. تو یہ جو تھی پورا اس کا تعارف تھا. اور اس میں ہم یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قوم معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. اب ہم جب اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں 2 طریقے سے مطالعہ کرنا ہے. ایک تو یہ مطالعہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا دعوت کی طرف, پھر یہ دیکھنا کہ ان کا انجام کیا ہوا, اور پھر دوسری چیز دیکھنی ہے کہ یہ ہی آیات جو ہے آج ہم سے جو ہے وہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے, اور ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہے, اگر کرو گے تو وہی انجام ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کا انجام ہوا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے اور وہ اس کی اخلاقی اور روحانی حالات کس طرح بگڑتی ہے اس کا کیا علاج ہے. اس سے زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں, خاص طور پہ ایسا معاشرہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو, جیسا کہ
ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے. تو یہ بہت بڑا انطباق رکھتی ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہیں. قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اور اس میں ایک قوم کی مثال سے شروع کیا، اور اس کے بعد یہ اگر ہم دیکھتے تو ہمیں ایک مماثلت نظر آتی ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں تو ہم جو ہے اس سے نکل سکتے ہیں. اور یہ پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہم احتساب اور پلان کے ساتھ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کی تبلیغ اپنی موجودہ حالت میں بہتری کی غرض سے ہمیں ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ انحطاط میں گرنے سے بچیں جس میں انبیاء کے پیروں گرے تھے. یہودیوں کی اخلاقی کمزوریاں، مذہبی غلط فہمیاں، اعتقادی اور عملی کمزوریاں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دینی حق کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ سکیں. اس سلسلے میں یہودی اور نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کے پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پہ چل کے رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ میں کے بل میں گھسے ہیں تم بھی اسی میں گھسو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ سے مراد ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں دی گئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا. تو ہمارے پاس دو سورسز ہیں جس کے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے. تو ہمیں قرآن پاک سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ چیز حاصل کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے اسی انحطاط کے گڑھے سے نکل سکتے ہیں. یا اگر ہم جیسے آج کی مغربی تہذیب ڈومینیٹ کرتی ہے اور ہر ایک فرد جو ہے وہ اس کے پیچھے ہی چل رہا ہوتا ہے کہ کامیابی کا یہی راستہ ہے، تو یقیناً وہ راستہ نہیں ہے. کامیابی کا راستہ اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ ہاں اس سے اگر کوئی چیز کنسائڈ کرتی ہے اخلاقی طور پہ، فکری طور پہ اس کنفلکٹ نہیں تو ہم اس کو لے سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے مخالف ہے، ان کی تہذیب ہے، تو ان کی تہذیب کو ہم اپنا نہیں سکتے. اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے. اس میں جو اسباق ہیں، جو یہ آیات نمبر 40 سے 42 تک 3 آیات جو انشاءاللہ آج زیر مطالعہ رہیں گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات کیے، یعنی بنی اسرائیل پر احسانات کیے تھے. اب اسباق ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ان کو یاد کیجیے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو. اللہ کے عہد کو یاد کیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے. صرف اللہ ہی کا خوف رہے، نہ کہ معاشرے یا کلچر یا ان لوگوں کا یا کسی اور کا. قرآن کے حقوق ادا کرنے، اللہ کے حکم کو ہمیں کس کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کرنی، حق و باطل کے ساتھ، سچ یا کو جھوٹ کے ساتھ نہیں ملانا اور نہ کچھ پانا ہے. تو یہ جو تھے یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہمارے سامنے رہیں گی ان آیات میں بھی اور اگلی آنے والی آیات میں بھی. اور جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا اس کے سامنے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. یہ کیونکہ یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یہ جو پہلے ہمارا قرآن پاک ہم آیات آ رہی تھیں ان سے پیٹرن مختلف ہے، تو اس میں نئے الفاظ جو زیادہ آئے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم اس کا لفظی فکری ترجمہ جو ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شرح کے ساتھ. میں تلاوت آپ سے پیش کرتا ہوں. یا بنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم ایایا فارحبون. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تھی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ اور میں پر وقت پورا کروں گا تمہارا وعدہ، اور مجھ سے ڈرو. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی تم یاد کرو میری نعمت کو، نعمتی نعمت، اللہ تھی وہ جو یہ الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعمتی مؤنث ہے اور اس لیے اللہ تھی استعمال ہوا ہے. انعمتو یا انعمتو جو میں نے انعام کیا. انعمتو ہم نے کیونکہ گرامر ہم خاصی پڑھ چکے ہیں تو جو تا پہ اگر پیش آتا ہے تو وہ میں نے انعام کیا. انعمتا تو تم نے انعام کیا، آپ نے انعام کیا. انعمتو میں نے انعام کیا علیکم. علیکم یہ ہم نے لفظ پڑھے تھے، علیکم تم پر، علیہ مجھ پر، علیہ اس پر، علیکم تم پر. اوفو اور تم پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی اور میں پر وہ پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، ایایا اور ایایا مجھ سے، ایا کا ہم تیری
تیری ہی، یا مجھ ہی سے. تو یہ وہ لفظ ہم نے وہاں پہ سورہ فاتح میں پڑھا تھا. تو یا اور مجھے سے، فرحبون تم سب ڈرو. یہ جمع کا صیغہ آ گیا، فرحبون سب، تم سب ڈرو. یا فرحبون اور تم مجھ سے تم سب ڈرو. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا وعدہ، اور مجھ سے ڈرو. اب اس آیت کا ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. ایک سب سے پہلے تو نعمتی، اللہ کی جو ہے وہ اذکرو یعنی کہ یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، یعنی کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو. اللہ کے جب احسانات کو انسان یاد کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. وہ شکر کے طور پر جو ہے وہ، اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ابتدائی الحمدللہ سے ہوتی ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو کیونکہ وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ، ہدایت کی نعمتوں پہ عطا فرمایا، تو الحمدللہ کہہ کے بات کرتے ہیں. اللتی انعمت، تو جو میں نے انعام کی تم پر، اور اس میں اس کی رحمتوں اور انعامات کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا کیے، ان کو کتابیں عطا فرمائیں. یہ انشاءاللہ ڈیٹیل آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، تو آیات میں ہمارے سامنے آئیں گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر. اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم. اور اس میں آگے چلتے ہیں یہ ہم لے رہے تھے اس کی تشریح کو. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس، یعنی کہ ان کو اب یہ بھی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ان کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یاد کر لو تم بالکل ہی بھول بیٹھے ہو، اور اس فضل کو جو نے تم پر کیا تھا ان کو تم نے اپنا استحقاق ذاتی اور خاندانی ثمرہ سمجھ لیا. کیونکہ جب انسان اللہ سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق تھا جو میں استعمال کر رہا ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یاد دیا ہے کہ نہیں، تم میری جو ہے نعمت کو یاد کرو، میرے انعام کو یاد کرو. اس میں سورہ بقرہ کی آیت 47 میں، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو جو نے تم پر کیا، اور میں نے تم کو دنیا پر فضیلت دی. یعنی جو فضیلت دی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی. اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد کرا لے، اس نعمت کو یاد کروا رہے ہیں. اور یاد کرو سورہ مائدہ میں، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء اٹھائے، تم میں سے بادشاہ بنائے، اور تم کو وہ کچھ بخشا جو تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم کو نہیں دیا گیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جیسے ہمیں اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں ملتا ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ جب یہ مصر میں جو فرعون کے اس میں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیات میں یہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ ہسٹری جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. اور پھر فرمایا کہ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے وہ پورا کروں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عہد جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے انسانوں کے عہد کے ساتھ، جو قوموں کے عہد کے ساتھ. جب قومیں اللہ کے ساتھ عہد کرتی ہیں، بدعہدی کرتی ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت برکت نہیں آتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. تو یہ یہاں پہ کہا گیا، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ پورا کرو وہ میرا وعدہ تم جو میرے ساتھ کیا ہے، اور میں پورا کروں گا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا ہے. یہودیوں کا اللہ سے عہد، اور اللہ کا ان سے عہد یہ تھا کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عہد پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت اور مشکل احکام کا بوجھ اتارنے کا عہد پورا کرے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. عام لوگوں سے، یہ تو یہودیوں سے عہد تھا، عام لوگوں سے کیا عہد تھا؟ عام لوگوں سے عہد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، تو دنیا میں ان کی جان و مال محفوظ رہے گا، آخرت میں دائمی عذاب سے محفوظ رکھیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے عام لوگوں کے ساتھ. اور جو فرائض اور واجبات ادا کریں گے اور کبیرہ گناہ سے اجتناب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت سے نوازے گا. اور جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے تو ابتداء میں جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ جو ہے وہ اللہ کے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی کیے ہیں، اور یہودیوں کو بھی ان وعدوں کو یاد رہا ہے کہ اگر ہم فرائض اور واجبات ادا کریں گے، قرآن پاک میں ان کی بڑی تفصیل ملتی ہے، اور گناہوں سے اجتناب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت فرمائے گا اور ہمارے اوپر رحمت کرے گا اور ہمیں اپنی جنت عطا فرمائے گا. سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْنَاكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج
میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو تو اس پر میری طرف سے عہد بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اقرار کرتے ہیں. تو یہی ہے جس کا ریفرنس کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے کہ ان سے اقرار لیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان پہ ایمان لے کے آئیں گے اور اللہ کی کتاب پہ ایمان لے کے آئیں گے. تو لیکن انہوں نے اپنی شاید کو پورا نہیں کیا. وَأَيَّا فرحبون اور مجھ سے ڈرو. تو اس میں لفظ ہے رحبت، کسی کی عظمت اور جلالت کے تصور سے دل پر جو لرزش اور کپکپی کی حالت طاری ہوتی ہے اس کو اردو زبان میں رحبت کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اور اس میں جو وہ اس وعدے کی بات ہو رہی ہے اور اس نعمتوں کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جہاں تک کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں پوچھنا جائے. یعنی یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کریں گے. پہلی کیا ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں اس نے کہا صرف کی، یعنی کہ جو ہمیں یہ مہلت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت ہے جس کو ہم عمر کہتے ہیں. اس جوانی کے بارے میں اسے کہاں کو پایا، یعنی کہ جو بہترین پارٹ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے زندگی کا، وہ جوانی ہوتی ہے. اس میں جو ہے بغیر تھکے ہوئے انسان بہت کچھ کرتا رہتا ہے اور بہت امنگیں ہوتی ہیں اس میں. تو اس نے زندگی کے اس کی جوانی کا حصہ جو کہاں کو پایا. پھر جو تیسرا ہے اس نے مال کے بارے میں اس نے کہاں سے کمایا. اب مال یہ ہے کہ یہ تو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوتے ہیں کہ وہ حلال سے بھی کما سکتا ہے اور حرام سے بھی کما سکتا ہے. لیکن یہ کہ جو تلقین کی گئی وہ حلال سے کمانے کی تلقین کی گئی. تو اسے مال کہاں سے کمایا اور پھر یہ کس چیز پر خرچ کیا. تو یہ مال جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے انسان کے پاس. انسان خلیفہ ہے، مالک نہیں ہے. تو تبھی تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے سب کو یہاں چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا. اگر مالک ہو تو ساتھ لے کے جائے گا. تو پھر جو مالک ہے وہ پوچھ سکتا ہے کس طرح خرچ کیا، کیوں دینے والا ہوا ہے. اس مہلت بھی ہمیں دی ہے، عمر بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے اور اس نے ہمیں موقع دیا اس کو خرچ کرنے کا. تو ہم نے جو خرچ کرنا ہے اس کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرنا ہے، کیوں مالک نہیں ہے. یہ ایک چیز بہت انسان کو واضح ہونی چاہیے کہ اگر یہ مال وہ کمایا جا رہا ہے تو کس طریقے سے کماتا ہے. ان صلاحیتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس مہلت سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. میں اکثر ایک میتھمیٹکس میں ہونے کی وجہ سے اکثر میں ایکویشنز وغیرہ کو سوچتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں جو سکسیس ہے وہ 2 چیزوں سے ہے، ایک ٹائم ہے اور دوسری اس کی صلاحیتیں ہیں. اور ان کو یہ ملٹیپلائی کرتے ہیں. ان میں سے اگر ٹائم ختم ہو جائے، انسان کی موت ہو جائے، صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے. ایسے ہی اگر انسان کے پاس وقت اور صلاحیتیں نہ ہو تو پھر بھی اس کا رزلٹ زیرو ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں عطا کرتے ہیں اللہ کے عطا کرتے ہیں. وقت بھی اس کا عطا کرتا ہے اور صلاحیتیں اس کی عطا کرتا ہے. تو یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، اس کو کہاں خرچ کیا، اور علم کے سلسلے میں اس پر کہاں تک علم، یہ بھی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. علم بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تو رحمان علم القرآن کہا کہ جو رحمان کی صفت کے ساتھ اس کا، اور پھر علم آدم الاسماء سب سے پہلے کہا کہ جو علم دیا اس کی ابتدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اس کے آدم کو جو اسماء سکھلائے. تو وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اس نے کتنا عمل کیا. ہمیں ایسا رپیٹ کیجیے گا ناصر بھائی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کرو، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تم پر، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، اوفو بعہدی اوفو بعہدکم، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں، اگلی آیت مبارک ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَآمَنُوا، اور ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر، انزلتو جو میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے،
मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, उस किताब की जो तुम्हारे पास है, वला तकूनु, और ना बन जाओ, अव्वला सबसे पहले को, काफिरुम बिही, इसका इनकार करने, बिही यानी अल्लाह की किताब का, वला और ना, तश्तरू बेचो, बि आयाती मेरी आयात को, समनन कलीलन थोड़ी कीमत पर, समन जो है वो कीमत को कहते हैं, कलीलन थोड़ी, फ़ैया या फत्तकून, और मुझे से डरे, वाओ और या मुझे से पहले हमने वैया या फरहबून पढ़ा था पिछली आयत मुबारक में, फ़ैया या फरहबून, इस आयत मुबारक में फ़ैया या फत्तकून, और मुझे से वैया या, और मुझे से फत्तकून, मुझसे बस मुझसे डरो, फत्तकून बस मुझसे डरो। इसमें जो दावत दी गई है बनी इसराइल को, एग्जैक्टली वही जो कि आज हमारे लिए भी है, कि ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाज़िल की, जो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, ये उनके पास अल्लाह ताला की किताबें थी, अहले किताब थे। वला तकुन, और ना बन जाओ सबसे पहले इनकार करने वाले, और ना बेच डालो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और उसके उन पे फर्द जुर्म भी अल्लाह ताला आयत करने वाला है कि वो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर मत बेच डालो और मुझसे डरो। इसमें 4 बातों को हुक्म दिया है कि नंबर 1 कुरान पर ईमान लाओ, नंबर 2 सबसे पहले इनकार करने वाले ना बनो, तुम तो रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से के मुतल्लक से पहले जान चुके हो, और तो तुम्हें सबसे पहले उन पर उनके लाए हुए पैगाम पर ईमान लाना चाहिए, यानी कि उनको बिल्कुल मालूम था कि अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह की किताब है। दुनिया के फायदे की खातिर कंप्रोमाइज ना करो, क्योंकि इंसान जब राह से हटता है तो उसको कुछ फायदे नजर आ रहे होते हैं, हटता है, वो दुनियावी फायदे होते हैं जो खत्म होने वाले हैं। फिर यह है कि फैया या फत्तकून, और सिर्फ अल्लाह से डरो। ये 4 चीजें थी, पहले कुरान पर ईमान लाओ, दूसरा कि सबसे पहले इनकार करने वाले ना बनो, तुम तौरात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मतलब जान चुके हो, और तुम्हें सबसे पहले उन पर उनके लाए हुए पैगाम पर ईमान लाना चाहिए, और दुनिया के फायदे की खातिर मुसालियत ना करो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो। थोड़ी कीमत से मुराद वो दुनियावी फायदे हैं जिनकी खातिर ये लोग अल्लाह के कलाम उसकी हदायत को रद्द कर रहे थे। हक फरोशी के मुआवजे में ख्वाह इंसान दुनिया भर की दौलत ले ले, बहरहाल वो थोड़ी कीमत ही है, क्योंकि हक यकीनन उससे ग्रां तर चीज़ें हैं। तो इसमें है कि दोनों को हम कंपेयर करते हैं, फरहाबून फत्तकून के मफहूम को। गुज़श्ता आयत में फरहाबून का लफ्ज़ आया था जो रहाबत से है, और फत्तकून का लफ्ज़ आया जो इत्तका या तकवा से है। लफ्ज़ी मायने में दोनों का मतलब डरना है, लेकिन अहले इल्म के इसके मज़ाहिर में फ़र्क करते हैं कि किसकी अज़मत के जलाल सब्र से लर्ज़िश कब की तारी हो तो उसको रहाबत कहते हैं, और किसी की अज़मत और जलाल के कहर और गज़ब से बचने और उसकी मुकर्रर करदा हदूद की मुखालफत एतराज़ और उसके अहकाम और आयात की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब और एहतियात जो बेचैनी तबीयत में पैदा होती है, जो खलवत जलवत हर जगह इंसान को बेदार रखती है और चौकन्ना रखती है, वो तकवा है। यानी कि जो इंसान के इनसाइड जो है वो तकवा है इंसान की, और जो आउटसाइड लर्जिश और जो अपीयरेंस है वो जो है वो रहबत है, वो जो है फरहाबून है, और तकून जो इनसाइड इंसान जो फील करता है अपने आप को वो है। इसको हमेशा रिपीट कीजिएगा, वो आमिनू बिमा अनजलतु, व आमिनु बिमा अनज़लतु, और ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, वला तकूनू, और ना बन जाओ तुम, वला तकूनू, और ना बन जाओ तुम, अव्वल काफिरिन बिह, सबसे पहले इनकार करने वाले इसके, अव्वला काफिरिन बिह, सबसे पहले इनकार करने वाले इसके, वला तश्तरू बि आयाती, और ना बेच डालो मेरी आयात को, वला तश्तरू बिआयाती, और ना बेच डालो मेरी आयात को, समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर, समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर, वही या फत्तकून, और मुझी से डरो। व इय्याया फत्तकून, और मुझी से डरो। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप उसकी तर्जमा कीजिएगा। वामिनु बिमा अनजलतु, और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह, और ना बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले इसके, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और ना बेच डालो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, वही या फत्तकून,
اور مجھ ہی سے ڈرو۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ بہت بہت۔ آگے ہم لیتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ مت ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ جو اس میں یہودی علماء اس کا جو تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں وہ غلط ہے، یا انبیاء اور آسمانی کتابیں اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی تعلیمات، اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں کوئی چیز غلط ہے، لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے وہ صحیح ہے، وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں میں سے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کر دیتے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے جن سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں۔ تو یہ ان کا رویہ تھا، اور اس میں یہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کو جانتے ہو۔ ان آیات میں دو کام سے روکا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کو قبول کرنے سے روکنے کے لیے یہ دو کام کرتے تھے۔ اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا اور تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو اس کو حق کے ساتھ باطل ملا کے شک میں ڈال دیتے۔ اگر کسی کو تورات کا علم نہ ہوتا تو تورات میں بیان کردہ پیشین گوئیوں کو اس سے بالکل چھپا کر رکھتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ بتاتے۔ تو یہ دو رویے تھے۔ اس سورہ بقرہ میں اسی بارے میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون، آیت نمبر 159 میں یہ آ رہی ہیں کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، طرح کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کی ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی تعلیمات کو چھپائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بینا للناس ہدایت کے لیے بھیجی ہیں۔ تو اس میں میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کے جانتے ہو۔ اس کا ترجمہ، رواں ترجمہ یہ ہوگا، اے بنی اسرائیل، اور تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھے سے ڈرو۔ دوسری آیت مبارکہ، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت سے، اور مجھے سے ڈرو۔ آخری آیت تھی، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ تو اس میں جو آلریڈی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، جو اسباق ہیں، ان اگرچہ یہ آیات بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن ہمارے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجیے، خاص طور پر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نعمت۔ اللہ کی آیت کو یاد رکھے، صرف اسی کی عبادت اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کسی معاشرے کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے یا کسی اور کا۔ قرآن کے حقوق ادا کیجیے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی کے اس کی مثالیت نہ ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کی جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، اور نہ حق کو چھپائیے۔ تو یہ جو تھی، اب ان کو جو ہم نے کیا اس کا ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دعا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی پیاری دعا سکھائی، اور ہم اس کو آلریڈی اس کا مطالعہ کر چکے ہیں لیول 1 میں۔ اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ میں تیری مدد چاہتا ہوں ذکر کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، شکر کے لیے اور بہترین عبادت کے لیے۔ ہم احتساب کرتے ہیں کہ ہم کس حد تک اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم پلان بناتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھوں گا
ان کا اقرار کروں گا اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو عام کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ہم جو ہے کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا سکے. اور یہی طریقہ ہے دنیا میں جو بھلائی کو پھیلانے کا. اس میں ہم دیکھیں گے جو اسماء اور افعال ہیں ان آیات میں. تو سب سے پہلے نعمہ نعم اس کی جمع ہے. نعم جو ہے نعمہ جو ہے وہ واحد ہے. اس کے بعد قلیل اور اس کے جو اپوزٹ ہے وہ کثیر ہے. ان کے اپوزٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ واحد جمع نہیں ہے. قلیل کا اپوزٹ جو کثیر ہوتا ہے اور کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے صحت مند افعال. تو اس میں جو ہے وہ ذاکرہ ہے. یہ مجھے پتہ نہیں کہ کیوں اس میں تھوڑی سی مسنگ ہوئی ہے. یا اس میں جو آیت مرتی یا بنی اسرائیل اذکروا سے ذکرہ یذکروا اذکر ذاکر مذکور ذکر. تو اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ذکرہ یذکروا اذکر ذکرہ یذکروا اذکر ذاکر مذکور ذکر. ذاکر مذکور ذکر. اس میں دوسرا جو ہے رحبہ یرحبو ارحب فرحبون سے جو ہم نے لفظ پڑھا تھا فرحبون اس سے رحبہ یرحبو ارحب. رہبہ یرحبو ارحب. راہبہ یرحبو ارحب. رہبہ یرحبو ارحب. راہب مرحوب رحبہ. راہب مرحوب رہبہ. اس میں ڈرنا ہے اس سے. اور اس میں جو کہ نہ ملاؤ یلبسا ملانا. لبسا یلبسو البس. لبسا یلبسو البس. لبسا یلبسو البس. لبسا یلبسو البس. لابس ملبوس لبس. لابس ملبوس لبس. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ اس میں بھائی ہے. تو جو سیون افعال میں قاتمہ چھپانا. قاتمہ یکتم اکتم. قتمہ یکتم اکتم. قاتم مکتوم کتمان. کاتم مکتوم کتمان. قاتمہ یکتم اکتم. قتمہ یکتم اکتم. قاتم مکتوم کتمان. کاتم مکتوم کتمان. آگے علیمہ جاننا. علیمہ یعلم علم. علم یعلم علم. عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. قرآن پاک میں 518 بار آیا ہے. علیمہ یعلم علم. علم یعلم علم. عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. آپ سے جیسے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ ایکسرسائز کیجیے گا. اس کے بعد یہ وہ کانا وہ تھا. کانا یکون کن. کانا یکون کن. قائن ڈیش کون. کائن ڈیش کون. قرآن پاک میں 1358 بار آیا ہے. ہر جو ہے وہ آپ کو سطر میں ہر صفحے میں جو ہے 1-2 بار ملے گا. کانا یکون کن. کانا یکون کن. قائن ڈیش کون. کائن ڈیش کون. اچھا اس میں ہم آگے جو ہے وہ انشاءاللہ اب گرامر کی طرف آئیں گے. اور کوئی اگر اناؤنسمنٹ تو نہیں ہے آپ کے پاس؟